أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ واللیلی ہے. بہت اہم مضمون ہے اس سورت کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو سورت ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سورہ والضحیٰ ہے. قرآن مجید کی سورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اس سے اوپر جب جائیں گے ہم تو والشمس وضحاہا آئے گی، اور پیچھے تو ربط آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، اور والضحیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اور صدیق اکبر کا حضور سے کیا تعلق ہے اور کتنی دوستی. اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے. اب اوپر والشمس وضحاہا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قسمیں کھائی گئی اور اس میں بھی قسمیں کھائی گئی ہے. اور پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس صورت میں رات اور دن کی قسم کھائے. رات کس کو کہتے ہیں؟ رات کہتے کس کو؟ جو نجومی ہے، ستارہ کا علم رکھنے والے، ان کے نزدیک رات ہوتی ہے سن سیٹ سے لے کر سن رائز تک. لیکن شرعی اعتبار سے رات سن سیٹ سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے، وہاں تک رات رہتی ہے، اس کے بعد رات نہیں رہتی. تو اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دن کی اور رات کی قسم کھائی، والشمسی میں بھی، اس میں بھی رات کی اور دن کی قسم کھائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے اعمال کو بیان کیا. جیسے دنیا میں پرہیزگار بھی ہوتے، نیک بھی ہوتے ہیں، نالائق بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، کوئی ویسے ہی نالائکی میں رہتے ہیں. تو والشمس وضحاہا میں ہیں وہی سب باتیں بیان کی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو ایسے ہی چھوڑے رکھا. اس صورت میں بھی مختلف لوگوں کے کام بیان کیے، خرچ کرنے والے، کنجوسی کرنے والے. یہ بات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. تیسرا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو والشمس وضحاہا ہے اس میں ایک بہت بڑے نالائق کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا نام قدار بن سالف تھا. قوم سمود کا آدمی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے، جو ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے، ماؤنٹین میں سے نکالی تھی اس اونٹنی کو، اور اونٹنی بھی بچے والی، گابن اونٹنی. آئے گا بس. اس صورت میں بھی ایک بہت بڑے نالائق کا بھی تذکرہ آیا ہے، وہ امیہ بن خلف تھا، اس کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، دونوں کا بہت بڑا تعلق ہے. اب اس کا شان نزول کیا ہے
یہ سورت واللیل اذا یغشی کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیہ بن خلف جو اس زمانے کا رئیس اور بہت بڑا نالائق آدمی تھا اور ایک بہت ہی بڑے صدیق اکبر، بہت بڑے اللہ کے ولی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ ان دو کا بیان ہے اس صورت میں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کا تذکرہ کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی بیان کیا، اور ایک اور آدمی کا بھی قصہ بیان کیا جس کی وجہ سے یہ سورت نازل کی گئی۔ کیا قصہ ہے؟ شاید قصہ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن ہے قصہ اہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا کھجور کا باغ تھا، کھجور کا باغ۔ اس میں ایک ایسا کھجور کا درخت تھا جس کی ایک برانچ پڑوس میں غریب آدمی رہتا تھا، اس کی طرف جاتی تھی ایک برانچ، اور وہ بیچارہ نیک تھا، غریب آدمی، بچے والا تھا، نیک آدمی تھا۔ جب یہ آدمی اپنے گھر کے اندر آتا اور کھجور کے درخت کے اوپر چلا جاتا یا کھجور گراتا تھا، تو اس غریب آدمی کے گھر کی طرف بھی کھجوریں گرتی تھی، یہ بچے لے لیتے تھے منہ میں۔ ہوتا ہے ایسا، ہماری پی جی میں تو آم کتنے بھی زمین سے نیچے سے لے جاؤ کوئی کچھ کہے گا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پی جی کے اندر ایسی۔ لیکن یہ آدمی کیا کرتا تھا، اپنے کھجور کے درخت سے اترتا اور بچوں کے منہ سے نکال لیتا تھا۔ اگر بچے نے منہ میں ڈال دیا تو منہ میں سے نکال لیتا تھا، اور جو پڑی ہے اس کو لے لیتا تھا، حتیٰ کہ بچے کے حلق میں بھی انگلی ڈال دیتا۔ اس آدمی نے، وہ غریب آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی ایسا ہوتا ہے، میری تو طاقت نہیں کہ میں خریدوں اس کے پاس، یہ کھجور والا اس طرح کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے ملے، کھجور والے سے، اور اس سے فرمایا کہ دیکھ تیرے وہ جو کھجور کا درخت ہے جس کی ڈالی اس پڑوسی کے یہاں جاتی ہے وہ مجھے بیچ دے، تجھے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت دلاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے دے دیا، لیکن مجھے اس کا پھل بہت اچھا لگتا ہے، اور میرے پاس بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، لیکن اس کے پھل اس سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ سودا نہیں کیا ہے، نہ کہہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ لیا، وہ اپنا راستہ لیا۔ ایک آدمی یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ حضور کی اس طرح سے بات اس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ آدمی آیا سن کر، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ کھجور کا درخت میں خرید لوں تو مجھے جنت میں ملے گا؟ وہ سودا کرنا ہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ میں خرید لوں کھجور کا درخت تو میرے لیے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں مل جائے گا؟ تو اس نے کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل کوئی بات نہیں۔ یہ آدمی کھجور والے کے پاس پہنچا، جس کا درخت تھا اس کے پاس پہنچا، اور دونوں کے کھجور کے باغات تھے، اس کا بھی کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، ان کا بھی تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کھجور کا درخت، یعنی وہ جو آدمی جس کا کھجور کا درخت ہے نا، اس نے کہا کہ میرا کھجور کا درخت جو اس
فلانے کے گھر کی طرف مائل ہے نا، وہ کھجور کا جنت کے باغ بدلے میں حضور نے کہا ہے کہ میں دیتا ہوں، لیکن میں نے حضور نے کہا میں دے تو دوں لیکن حضور مجھے اس کا پھل بہت پسند ہے۔ وہ آدمی خاموش رہا، سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ مطلب ہے کہ تم نے بیچ دیا، یہ حضور سے سودا کر لیا؟ کہا نہیں یار، جب تک کوئی چیز دیں گے نہیں تو کیسے دوں گا میں، مجھے کچھ ملنا چاہیے اس کے بدلے میں۔ کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ وہ دے دیا، ولا اظننی آتا ہوں۔ تو مطلب یہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کچھ دے دوں تو۔ کہا کیا دے گا؟ کہا 40 کھجور کے درخت دوں گا۔ کتنے؟ 40 کھجور کے درخت میں اس کے بدلے میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات لایا تو، بڑا اچھا سودا لایا، تم مجھ سے 1 کھجور کے درخت کے بدلے میں 40 کھجور کے درخت دے گا؟ یہ تھوڑی چپ رہے، دوسری بات میں لگ گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں 40 کھجور کے درخت، اور کہا کہ دیکھ گواہ بنا کسی کو، اگر تو سچا ہے تو لوگوں کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ، تم گواہ رہو، میں نے اس کو 40 کھجور کے درخت کے بدلے میں اس کا کھجور کا درخت خرید لیا ہے، اور وہ درخت جو کہ اس کی ڈالی فلاں آدمی کے گھر کے اندر لٹکتی ہے۔ کہا کہ یار تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں راضی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کہا کہ ابھی بھی دیکھو ہمارا سودا پورا نہیں ہوا، ہم جدا نہیں ہوئے۔ تو کھجور والے نے کہا کہ نہیں میں راضی ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں کہ 40 کھجور کے درخت کے بدلے میں 1 نہ بیچوں، میرا تو کام بن گیا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں 40 مجھے دینے پڑیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی اور اس نے گواہ بنا دیے 40 کھجور درخت، ایسے کہا کہ یہ ہے، یہ تیرے جاؤ۔ پھر وہ ادھر گیا، یہ ادھر گیا۔ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں کہ وہ کھجور کا میں نے لیا تھا وہ آپ کو میں نے دے دیا۔ حضور کو جا کے کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں وہ غریب آدمی کے یہاں، اور فرماتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت وہ تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واللیل اذا یغشا یہ آیت نازل فرمائی، جس کے اندر یہ بتلا دیا کہ جو دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، کچھ دکھاوا نہیں کرتا اور اچھی عقیدت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ فرما دے کہ اس کے میں آسانیاں دیتا رہوں گا، اس کو آسانیاں کرتا رہوں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کی روایت بھی ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو جو مسلمان ہوتا تھا اور کسی کے غلام ہوتا تھا اس کو خرید لیتے اور آزاد کر دیتے۔ کتنی بوڑھی عورتوں کو، کتنی ایسی عورتوں کو جو مسلمان ہوئی تھی، باندیا تھی، مظلوم تھی، ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو ان کے ابا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بیٹے تو یار کیسے کمزور لوگوں کو خریدتا ہے اور آزاد کرتا ہے، کچھ مضبوط لوگوں کو خرید کے آزاد کر تو کل تجھے کام لگے، تجھے کچھ پرابلم آ جائے تو وہ کھڑے ہو جائے، تجھے مال کی ضرورت پڑے تو تیری مدد کرے، تیرا کوئی کام ہو تو وہ کام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ما عند اللہ کے پاس جو چیز رکھی ہے میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے وہ چیز چاہیے، اس کے بدلے میں اللہ جو دینے والا ہے کہ میں وہ چاہتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت
دو آدمی، ایک تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیہ بن خلف، ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ امیہ بن خلف کون تھا؟ یہ مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا، اور اس کے پاس 12 غلام تھے۔ کتنے؟ 12 غلام، اور ہر غلام کے لیے الگ الگ ڈیوٹی تھی۔ کسی کو کھیتی سونپ رکھی تھی، تجھے کھیتی کا سب کام کرنے کا، شام کو حساب دے جانے کا۔ کسی کو جانور دے رکھے تھے کہ تجھے جانور پالنے کا، دودھ دہی جو کچھ نکلے اس کا حساب کرو، پیسہ مجھے دو۔ اور بعض غلام ایسے تھے کہ پھل کے جو باغ ہوتے تھے اس کے اوپر مقرر کر رکھے۔ کسی کو کپڑے کی تجارت کے لیے یمن اور شام کی طرف بھیجتا رہتا تھا، کسی کو جانوروں پر۔ الغرض اس نے اس طرح سے خوب پیسہ کمایا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، اور کم بخت اتنا کنجوس تھا کہ کبھی بھی کسی کوری فقیر کو نہیں دیتا تھا، اتنی مالداری کے باوجود۔ اور اگر کسی غریب اپنے غلام کو کچھ دے بھی دیا ہو اور اس سے کچھ ضرورت پڑ گئی، کچھ کام کیوں نہیں کیا، اس سے غصے ہو جاتا تھا۔ اس کو بہت سارے لوگ سمجھاتے تھے کہ تو کیوں اس طرح کر رہا ہے، اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو کچھ غریبوں پر خرچ کر، محتاجوں پر خرچ کر، آخرت کا ذخیرہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آخرت کس نے دیکھی، آخرت کہاں ہے، اور مجھے جنت کی نعمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ غریبوں کو اس طرح سے لبھاتے ہیں کہ جنت ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا جب کوئی نصیحت کرتا تھا۔ اس کے غلاموں میں ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور عاشق زار تھے، اور ان کا مرتبہ کتنا پہنچا ہوا کہ حضور نے معراج میں جنت میں آگے آگے دیکھا ہوا، اتنا اونچا مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جنت تو بلال کی مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے جنت کے، بلال کب آوے۔ تو حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ اس نالائق کو جب پتا چل گیا کہ یہ ایمان میں داخل ہو، تو اس نے جس کام کے اوپر ان کو رکھا تھا بڑی پوسٹ پہ، اس سے ان کو معزول کر دیا، چیک کر دیا کہ نہیں، اب تمہیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو بت خانہ تھا، اس کا بتوں کی جہاں پوجا ہوتی تھی، اس کا وہ ان کا چیف بنا کے رکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ اس دین کو تم چھوڑ دو، تو کس کی پوجا کرتا ہے، یہ پوچھا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو۔ تو اس ملعون نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھ سے بہت بری طرح سے پیش آؤں گا اور مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا تجھ کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دین سے پھر نہیں سکتا، تیرا جو چیز ہے کر لے، تو میں تیرا غلام ہوں۔ اس بدبخت نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب صبح ہو جاوے تو ان کے بدن پہ ببول کے کانٹے چبھو۔ ببول جانتے ہو؟ ببول اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہاں میں نے ببول دیکھے، یہاں کانٹے نہیں ہیں۔ ہاں، اس کی پھلی وہی ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا، وہ اس کا نام کیا ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں اپنے، لیکن اس کی پھلی تو وہی ہے، نہیں اتنی پھلی ہوتی ہے ببول، اس کو گجراتی میں ہمارے یہاں باور کہتے ہیں۔ ہاں خیر، تو یہ یہودی لوگ جب قیامت کا قریب وقت آئے گا تو اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو وہ درخت بولے گا آجا یہودی ورائے اقتل، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو مارو، وہ یہ کہے گا، وہ درخت بولے گا، پھر اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے۔ ہاں کنارے کنارے ہے، لیکن اس پہ کانٹے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ الٹا اس میں بھی کیا ہو، کانٹے نہ رہے یوں۔ خیر، تو یہ ببول کے کانٹے پورا دن ان کو چبھوتے، اور جب دن اچھی طرح سے سورج روشن ہو جاتا تو کہیں ان کو بڑی چٹان رکھ کے ان کو دھوپ کے اندر گرم گرم پتھر رکھ کر رکھو تاکہ ہل نہ سکے، اور آجو بازو ان کے آگ جلاؤ۔ جب شام ہو جاتی تو ہاتھ پیر باندھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو، اور باری باری رات بھر کوڑے لگاتے رہو، صبح تک یہ
چلتی رہے، اس طرح کرو۔ کتنے دنوں تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس مصیبت میں گرفتار رہے، پکار پکار کر احد احد، خدا خدا ایک ہے میرا معبود تو ایک ہے۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت وہاں سے گزر رہے تھے، اس ملعون کے گھر سے جب آواز آئی رونے کی تو آپ کے کان میں پڑی، تو پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت مالدار تھے صدیق اکبر، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلال نام کا ایک غلام ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ یہ آواز اس غلام کے رونے کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا اور صبح کے وقت اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور اس مردود کو نصیحت شروع کی کہ خدا سے ڈر، اتنا ظلم مت کر، اس نے سچا دین قبول کیا تو کیوں اس کو یہ کر رہا ہے؟ تجھ کو چاہیے کہ اس غلام کو غنیمت سمجھ کہ اتنا اچھا ایماندار ہے، آخرت میں تجھے کام آئے گا۔ تو کہا کہ آخرت کہاں ہے، یہ دین سچا ہے کس نے کہا؟ ایسی الٹی بات اس نے کی۔ اور اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو مجھ کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہے کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال ہے اس میں فریفتہ ہو جاؤں؟ میرے پاس تو دنیا میں ہی جنت ہے۔ وہ یہ سب اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اس کو بہت سمجھایا، نصیحت کی کہ مسکین پر ظلم کرنے سے باز آ جا۔ کہا اگر تمہارے بہت ترس آتا ہے نا تو خرید لو اس کو۔ بس یہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ مجھے، اچھا ٹھیک ہے بول کیا لے گا، خرید لو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو بول اس کی کیا قیمت ہے۔ تو اس کافر نے ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ ایسا دام بتا دوں کہ خرید ہی نہ سکے، کہا کہ تم اس کو نہیں خرید سکو گے۔ اچھا تمہیں اتنا منظور ہے، شوق ہے خریدنے کا، تو تمہارے پاس حضرت بلال کے پاس، حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام نسطاس تھا، روم کا تھا، رومی تھا، نسطاس رومی۔ اس نے 2000 دینار سونے کے سکے جمع کر رکھے تھے، اتنا محنتو تھا اور مضبوط تھا۔ کہا وہ غلام مجھے دے دو۔ وہ غلام اور جو اس کے ساتھ 2000 دینار بھی آئیں گے۔ کہا کہ اتنا نہیں، اس سے اوپر 40 اوقیہ اور دوں گا۔ چل 40 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایسے 40 یعنی 1600 درہم اور، کہا کہ چل لے۔ اس کافر کو دیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے۔ وہ کافر آپ کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا ہوشیار آدمی اور دھوکہ کھا رہا ہے۔ کہا یہ تو مجھے مفت میں ملے تب بھی میں نہ لوں، ایسی بات کر رہا تھا، ایک کوڑی میں بھی اگر مجھے دے مفت میں بھی نہ لوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ تو کیا جانے، بلال کا اس قدر درجہ میرے نزدیک ہے کہ اگر یمن کی بادشاہت بھی اگر میرے پاس ہوتی اور مانگتا تو میں دے دیتا بلال کے بدلے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر، اور جو گزرا تھا حضور کو بیان کیا کہ میں نے ان کو خرید لیا اور آپ گواہ رہے، میں اللہ کی رضامندی کے واسطے ان کو میں نے آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں کتنی کمزوری تھی، آپ غلاموں کو اسلام میں جو داخل ہوتا خریدتے آزاد کر دیتے، خریدتے آزاد کر دیتے۔ ایک غلام گوبی تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ ساتھ میں تھے، یہ خادم، یہ بھی غلام تھے، ان کو خریدا اور وہ اللہ والے تھے بہت۔ کتنے میں؟ ایک رتل سونے کے بدلے میں، ایک رتل سونا، گولڈ، رتل جانتے ہیں تقریباً 400 گرام ہوگا، 400 گرام ہوگا ایک رتل، اتنا سونا تھا کہ اس کے عوض میں خریدا۔ اور ایک بانی تھی زہیرہ رضی اللہ عنہ، بڑے ایمان والی تھی، کامل ایمان والی، ان کو بھی خریدا۔ ان کی بینائی اسلام میں داخل ہو گئی، ان کی آنکھیں چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھا یہ لات و عزا جو ہمارے معبود ہیں اس نے ان کو اندھا کر دیا ہے، ان کی آنکھ اسی لیے چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے، لات و عزا میں قدرت کسی کو، یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ کسی کو اچھا یا برا کر سکے۔
یہ بات اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت پسند آئی کہ اللہ نے ان کی آنکھیں واپس لوٹائی، وہ بینا ہو گئی۔ اسی طرح سے مہدیہ ایک عورت تھی اور اس کی بیٹی تھی، ان کو بھی خریدا۔ یہ عبدالدانا کی ایک عورت تھی اس خاندان کی، اس کی باندیاں تھی، ان کو خریدا۔ یہ جس وقت ان کو خریدا تھا یہ چکی پیس رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، تو ان کو خبر دی گئی کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا خرید کے۔ تو کہا کہ رکو تھوڑا، اس کا نمک کھایا میں نے تو اس کا کام پورا کر دیں۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، آزادی مل گئی ہے، قیمت ادا ہو گئی ہے، کہا کہ نہیں، ان کا نمک کھایا ہے ہم نے تو اس کا کام پورا کر دیتے، بعد میں نکلتے۔ یہ ہے اور اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے صحابہ۔ اسی طرح سے ایک عورت بنو معیل کی مملوک تھی، ان کو بھی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہی، اس عورت کو بہت مارتے تھے۔ ام عبیدہ کو خریدا۔ یہ کتنے اور بھی غلام خریدے، آزاد کیے، سارا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ 40,000 درہم کا مطلب آپ لوگ جانتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ 200 درہم، 200 درہم وہ نصاب ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا نصاب 800 ہے، جتنا $800 ہے۔ اب $800 کو آپ لے جائیے، تقریباً 200 کو 10 دفعہ 40,000 کے اندر جائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 10 دفعہ جائے گا تو 2,000 ہوگا، اور 20 دفعہ ہوگا تو 4,000 ہوگا، اور اس کو پھر اتنا ٹائم اپنا جو نصاب ہے اس کو لے جائیے۔ تو اس زمانے میں ان کے پاس اتنا سارا چاندی تھا، اور وہ حضور کے 13 سال کی زندگی میں خرچ کرتے رہے 40,000 درہم کو، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر ان کے پاس کچھ 6,000 کتنے کو درہم تھے، وہ ہجرت میں انہوں نے خرچ کیا، وہ اونٹنیاں خریدی تھی اس کی ہجرت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ، مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا اتنا مال تھا، ابو طالب کا مال، عبد المطلب کا مال، کہا کہ ہاں ان کا مال خرچ کیا، لیکن وہ حضور کے کھانے پینے میں، حضور کے کپڑے میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، مہمانوں کو کے اوپر خرچ کرنے میں خرچ کیا۔ لیکن اسلام کی شان و شوکت کے لیے اور اسلام کو بڑھانے کے لیے جو خرچ صدیق اکبر کا مال ہوا ہے، اسی لیے ایک روایت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، ایسے ہمارے جماعت کے ساتھی تو بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ یہاں لکھی ہے، اس تفسیر میں محدث نقل کر رہا ہے، اس لیے میں کرتا ہوں کہ جس وقت ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو اس وقت جب مال سب تمام ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا، بالکل فقیر اور غریب ہو، محتاج ہو گئے، تو ایک روز ایک کملی کو کرتے کی طرح گلے میں ڈال کر کانٹے کے ذریعے انہوں نے اس کے بٹن لگائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت جبریل امین آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تو بہت بڑے مالدار اور تونگر تھے، کیا ہوا کہ فقیروں کے سے کپڑے پہنے بیٹھے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سب اپنا مال مجھ پر اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالی شانو نے صدیق اکبر کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقیری میں بھی مجھ سے راضی ہو یا کچھ کمپلین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سنتے ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی اور یہ کہنے لگے، انا ان ربی راضین، انا ان ربی راضین۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کا، امیہ بن خلف کا حال یہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر خرچ کرنے کو
اور امیہ بن خلف کے بخل کرنے کو اور اللہ کا انکار کرنے کو بیان کیا۔ ہاں یہ قصہ تو ان کا ہے، لیکن بات ہر ایک کے لیے، جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا، اور جو نہیں خرچ کرے گا اس کا نقصان ہوگا، خود کا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب کہ وہ خوب روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ تین قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، تین قسمیں، اور قسم کھا کے کیا بتایا؟ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، کوئی خیر کی طرف جا رہا ہے تو کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، کیوں رات کی؟ اس لیے کہ ہر جانور رات کے وقت اپنی منزل پہ آ جاتا ہے، اور ہر حرکت والی چیز سکون میں آ جاتی ہے۔ ہاں، ہر متحرک چیز ساکن ہو جاتی ہے، اور لوگوں پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہاں نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدن کو راحت پہنچاتے ہیں اور روحوں کو غذا پہنچاتے ہیں۔ دیکھو رات جو ہے نا، نمونہ ہے برے کام کا، برے عمل کا، اور برا عمل کرتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کی روح گندی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ رات نمونہ ہے برے عمل کا، اور دن کہا کہ دن، اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ جب دن ہوتا ہے ساری چیزیں کھل کے آ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا ذرا صبح ہو جانے دو، بعد میں کام کریں گے، جو کچھ کرنا ہے کہ صبح میں کریں گے، ابھی آرام کا وقت ہے۔ تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، بڑے بڈھے بھی گاڑیاں لے کے چلتے ہو جاتے ہیں، کام بھی آ جاتے ہیں، سب ایکشن میں آ جاتے ہیں، دن کا وقت ہوتا ہے اس لیے۔ اور پرندے اڑنے لگتے ہیں اپنے گھونسلوں سے نکل کر، جانور اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلتے ہیں۔ گویا کہ دن جو ہے نیک عمل کا نمونہ ہے، اس سے دل اور روح روشن ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز، اگر پوری زندگی رات ہی رات ہوتی تو لوگوں کی روزی کمانے کی تکلیف پڑتی، اور اگر دن ہی دن ہوتا تو راحت نہیں ملتی۔ آدمی کتنا سولے دن کے اندر، رات کا نہیں سوئے گا تو وہ راحت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے رات کو آرام کے لیے، ہاں، لیکن اللہ نے کیا ہے مصلحت آگے پیچھے رکھا، پہلے رات پھر دن، پہلے رات پھر دن، اس طرح آتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ کس پر چھا جاتی ہے؟ دن پہ چھا جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے تو دن بھاگ جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ سورج پہ چھا جاتی ہے، کہ سورج کو بھی کہہ دیتے کہ چاہو اب ہماری حکومت رہے گی، تمہاری روشنی کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہر چیز جو بھی دنیا کی ہوتی ہے سب اندھیرے میں چلی جاتی ہے، جب رات آ جاتی ہے اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، اس کے بعد دن کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ بعض قرأتوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ والذکر والانثی، اور نر اور مادہ کی قسم۔ اب تفسیر ہر جگہ پر تو ما خلق الذکر پڑھا گیا ہے، لیکن یہ قرأت وہ ہے، تو ماں کا کیا مطلب؟ اور نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، بعضوں نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہ جو تین چیزیں ہیں نا، تین چیزیں دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ بعض تو خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر، اور بعض تو شر ہی شر ہے، اور بعض ایسی ہے جو ملی جلی ہے۔ تو رات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں،
دین کو سمجھ لیجئے کہ اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اور مرد اور عورت جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جوڑے بنائے، پرندوں کو بھی دیکھیں گے، جانوروں کو بھی دیکھیں گے، یہاں تک کہ سورہ یاسین کی تفسیر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں میں بھی نر اور مادہ رکھا ہے، اس میں بھی میل اینڈ فیمیل ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ ایک ہی درخت کے اوپر ادھر کی ڈالی نر ہے تو ادھر کی مادہ ہے، اور پھر اس سے پھل پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خیر، تو تین کی قسم کھائی۔ دنیا کے اندر خیر ہی خیر ہے، یا تو شر ہی شر ہے، یا دونوں سے مکس اپ ہے۔ خیر کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی اس کو امام راضی یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم تمام قسم کے زیرو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سول رکھی ہے، وہ میل فیمیل سب کی قسم کھا لی ہے، اور ان میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو یہ جو قسم ہے تیسرے نمبر کی، وہ خیر اور شر کے اختلاط کا نمونہ ہے۔ دونوں مکس اپ، خیر بھلائی اور برائی یہ ملی ہوئی ہے، اس کا نمونہ ہے۔ اس لیے کہ نر اور مادہ میں کچھ خیر ہے، کچھ شر ہے، کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، کچھ برے بھی لوگ ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی قسمیں کھا کر بتلایا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، ہاں کوئی صلاح کے اندر لگا ہے تو کوئی فساد میں لگا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، بھائی ہم گھر بناتے ہیں، گھر اس میں ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ وہ بھی ایک ضرورت کی جگہ ہے، لیکن گندگی ہے نا اس میں۔ تو ایسے ہی حضرت انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اوپر سے، لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے نا، کتنی گندگیاں ہمارے اندر ہے۔ تو خیر اور شر کا مجموعہ تو اللہ نے رکھا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا، دیکھو تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، کوئی دیتا ہے اور ایسے دیتا ہے کہ ڈرتے ہوئے دیتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ یہ جواب قسم ہے۔ تین قسمیں کھا کر اللہ نے یہ بتایا کہ تین قسمیں جو کھائی اس میں کچھ خیر، کچھ شر، کچھ مکس اپ۔ کہا کہ تمہارے کام بھی ایسے ہی ہیں، کچھ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، کچھ نالائق تو پورے نالائق ہیں، تو کچھ ایسے ہیں کہ دونوں سے ملے جلے ہیں۔ تو قسم اور جواب قسم میں یہ کنیکشن ہے، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان سعیکم لشتی فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى۔ اب دیکھیے، تم میں سے جو آدمی دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور ڈرے گا۔ ڈرے گا کیا مطلب؟ پرہیز کرے گا۔ کس چیز سے پرہیز کرے گا؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نہیں دے رہا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے تو نہیں دے رہا ہے، یا گناہوں میں تو نہیں دے رہا ہے، بعض لوگ گناہوں میں دے رہے ہیں، خواہشوں میں تو نہیں دے رہا ہے، یا گنہگاروں کی مدد میں تو نہیں خرچ کر رہا ہے، بدعات کے اندر تو نہیں دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہے تفسیر عزیزی کے اندر، سب چیزیں، یہ ساری جو میں نے مثالیں دی وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہے۔ کہا کہ یہ واتقى، تقوی یہ ہوا، وصدق بالحسنى، اور حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ کے معنی حضور جو دین کلمہ لائے اس کو اس نے مانا، اس کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کرنے کو بتلایا اس کا یقین رکھا، اچھا عقیدے کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ آسانیاں، یہ تین شرطیں ہیں۔ ایک تو دیا ہے اس کو نکالو، اور دوسرا کیا ہے؟ دیا ہے تو دیتے وقت بھی تمہاری نیت کسی کو خوش کرنے کی نہ ہو دوسرے کو، یا یہ کہ گناہ کے کام میں خرچ کرنا نہ ہو، اور دینے کے بعد بھی کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو، یا یہ کہ احسان جتلانا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر آ گئی۔ وصدق بالحسنى، اور پھر حسنہ کی تصدیق کی، حضور کی شریعت کا اعتقاد رکھا کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی وہ حق ہے۔ کہا اس آدمی کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے چلے گئے۔
اس کے مقابلے میں الٹا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہ آدمی جس نے بخل کیا یعنی دیا نہیں، وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور مستغنی ہوا، ارے استغنا کر رہا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی. ہاں استغنا کے اندر وہ سب چیزیں تو تقوی کے مقابلے میں تھی، وہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور شریعت کا اعتقاد ہے. اللہ تعالیٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو تنگی کی طرف لے جائیں گے، سختی کی طرف لے جائیں گے. خیر ہم یہاں پہ اپنی بات کو روکتے ہیں، یہاں سے مضمون ابھی باقی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تفسیر سے تعلق عطا فرما. ابھی تو 40 منٹ ہوئے اور 5 منٹ کر دیتا ہوں. تو وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى کے اندر اس کا کام ہے امیہ بن خلف کا، اور پہلے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ دینے کے بعد بھی پچھتاوے. آپ کو شاید یاد ہو یا نا، بہت پرانی بات ہے، 18-20 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بارش وہ ہے جو برسے اور گرما دے. کیا؟ بارش وہ ہے جو برسے اور گرما دے، سخی وہ ہے جو دے اور پچھتاوے نہیں شرماوے. کیا کہا؟ سخی وہ ہے جو دے اور شرماوے. ارے یار بیچارے میں نے کم دیا، پچھتاوے کا میں نے کہا دے دیا اس کو، تو پچھتاوے نہیں، دے اور شرماوے. بارش اگر برسے اور گرم گرم ہوا لگے سمجھو کہ اور برسے گی. بارش تو وہ ہے جو برسے اور گرما دے، اور سخی وہ ہے جو دے اور شرما ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی دے گا اور تقوی رکھے گا، تقوی میں ساری چیزیں آ گئی، دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو سنانا نہ ہو، گناہ کے کام میں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، دینے کے بعد پھر احسان جتلانا نہ ہو، اور اس کے بعد اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں کا تقوی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی. اب حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ کے معنی ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ. کہا کہ کلمے کی تصدیق کی. اب اگر آدمی دیتا ہے اور کلمہ نہیں ہے، دیکھا خیر ہی خیر کہاں ہے جو تینوں چیزیں پائی جائے. خیر ہی خیر کہ ایک تو شریعت کے موافق ہو دینا، دوسرا نیت خالص ہو، اور تیسرا یہ کہ اعتقاد اور یقین کامل ہو. یہ جب تینوں چیزیں پائی جائے گی تو خیر محض پیدا ہوگی. اور اگر شریعت کے بھی خلاف، نیت بھی غلط اور عقیدہ بھی غلط، تو یوں کہو کہ وہ شر محض ہے. اور دونوں سے مکس اپ کیا ہے؟ مکس اپ یہ ہے کہ آدمی شریعت کے موافق تو دیتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے. شریعت کے موافق تو ہوا لیکن نیت اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو شریعت کے موافق ہے لیکن نیت غلط ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، غلط. یہ مکس اپ. دوسرا یہ ہے کہ نیت تو اچھی ہے، نیت تو اچھی ہے لیکن شریعت کے خلاف کر رہا ہے. جیسے کہ شہداء کربلا کے لیے رونا پیٹنا، نیت تو یہ ہے کہ ہم شہداء کے میں محبت کا اظہار کر رہا، لیکن کام کہاں سے ہے؟ کام کہاں سے نہیں، کام اس کا غلط ہے، اس لیے کہ رونا پیٹنا ہی منع ہے. شریعت میں تو منع کیا رونا پیٹنا کسی مرحوم کے لیے. نیت تو اچھی ہے کہ شہداء سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے، نیت بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، اور عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اعتقاد بھی صحیح ہونا چاہیے. تو شریعت کے موافق بھی ہو، نیت بھی اچھی ہو، لیکن عقیدہ. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے، چلو بھائی کیوں؟ کہا اللہ کے لیے. کہا کہ اور ارے کہا مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. غیر مسلم خرچ تو کر رہا ہے لیکن وہ غریب کو دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے شریعت تو کہتی ہے کہ غریب کو دو، لیکن عقیدہ نہیں ہے.
حضور کی بات پہ ایمان نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ 3 چیزیں پائی جائے گی تو پھر تمہارا کام بڑھیا ہوگا اور اس پہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے چلے جائیں گے، تمہارے کام ایسے نکلیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے اور موت تک اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔